ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ الاعراف سٹارٹ کریں گے. سورہ الاعراف 206 آیات ہیں، مکی سورہ ہے اور 24 رکوع ہیں. اس کے مضامین کے اعتبار سے اس کو 8 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. اس کا زمانہ نزول سورہ الانعام کے ساتھ ہی ہے، مکی زندگی کے آخری دور میں. یہ وہ زمانہ ہے جب نبی کریم کے قتل کے منصوبے نعوذ باللہ وہ بنا رہے ہیں. قریش مکہ کو اللہ تعالیٰ قوموں کی ہلاکت کی پوری تاریخ بیان کرتے ہوئے انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کا انجام بھی ہلاکت ہو سکتا ہے، اور اس سورہ کے اینڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو صبر و استقامت کی ہدایات دی جا رہی ہیں. اس سورہ کے جو پہلا پیراگراف تمہیدی پیراگراف ہے، اس میں مختلف مضامین اور کچھ بنیادی اصول اللہ رب العالمین نے ڈسکس کیے ہیں. سب سے پہلی 10 آیات میں نزول قرآن کا مقصد بھی ہے. توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی پیروی کرنے اور دیگر اولیاء کی پیروی ترک کرنے کا حکم دیا ہے، ورنہ کہا ہے کہ پچھلی قوموں کی طرح تم پر عذاب نازل ہو سکتا ہے. اور اللہ رب العالمین روز قیامت سارے رسولوں سے ان کی قوموں سے جن میں وہ مبعوث کیے گئے تھے باز پرس ضرور کریں گے. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جس میں ذکر ہوتا ہے کہ ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ، اور اس بنا پر تکبر کیا اور ان کے اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مہلت عمل مانگی اور کہا، اعلان کیا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تم ان میں سے کم ہی لوگوں کو شکر گزار پاؤ گے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلے میں ابلیس کا طریقہ کار وضاحت سے بیان کیا، کن چالوں سے وہ ان کو مختلف ترغیبات دلاتا ہے اور انہیں گمراہی میں مبتلا کرتا ہے. اگلی کچھ آیات میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد بیان کیا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور پھر انبیاء کو جھٹلانے والوں کا انجام ڈسکس کیا گیا ہے. آیت نمبر 40 سے 52 تک ہمیں اہل جنت اور دوزخ کا اور اصحاب الاعراف کا ڈائلاگ اور ان کے مکالمے ملتے ہیں.
اور اس پہلے پیراگراف کے آخر میں پھر دلائل توحید ملتے ہیں۔ اس پہلے پیراگراف کے بعد آگے جو 6 پیراگراف ہیں اس میں حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا پیغام ملتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے لوگوں کو دعوت دی۔ ان سب انبیاء کی دعوت توحید کی دعوت تھی، انہوں نے اللہ کی بندگی کی طرف بلایا، اور ان سب انبیاء کی جو مخاطب قومیں تھیں ان میں جو مغرور اور متکبر لوگ تھے انہوں نے ان کی مخالفت کی، انہوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی، اپنی اصلاح نہیں کی۔ اللہ رب العالمین کا جو قانون فطرت ہے وہ عمل میں آیا، اس نے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا۔ شعیب علیہ السلام کے واقعے اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے واقعے کے درمیان میں ہمیں قوموں کی ہلاکت پر بڑا جامع تبصرہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان میں قوموں کی ہلاکت کے اصول کو ڈسکس کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور فرعون کی ہلاکت کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ خروج کے بعد بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا تذکرہ ملتا ہے، اور ان بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے تذکرے کے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا اور بنی اسرائیل کو دعوت اسلام دی گئی ہے۔ اور آخری پیراگراف میں ہمیں عہد الست کا ذکر ملتا ہے، مقصد حیات کا ذکر کیا گیا ہے، توحید کے دلائل ملتے ہیں۔ اسی میں ایک عالم کا ذکر ملتا ہے جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں پڑ گیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور تعلیمات کو اس نے بھلا دیا۔ اور آخری جو 8 آیات ہیں اس میں مومنین کو نصیحت کی گیا، صبر و استقامت کی اور اللہ کے دین کی لوگوں کو بلانے کی، اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو صبح و شام یاد کرتے رہو، قرآن کی تعلیمات کو تھامے رہو اور اس پر عمل کرنے والے بنو۔ اب اس کے بعد ہم ان سارے مضامین کو قرآن سے مختصراً دیکھ لیتے ہیں۔ امید ہے کہ ہم آج اس سورہ کو کمپلیٹ کر لیں گے، مختصراً واقعات کو دیکھتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ان واقعات کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے، اس کو حاصل کرنے والا بنائے، ہمیں ان مغضوب قوموں کے طرز عمل سے بچائے اور ہدایت پر قائم رکھے، آمین۔ آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو، یعنی کسی جھجک اور خوف کے بغیر اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے، اس کی کوئی پرواہ نہ کریں کہ مخالفین اس کا کس طرح استقبال کریں گے۔ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، تاکہ لوگوں کو اس سے ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو نصیحت ہو۔ نزول قرآن کا مقصد بتایا جا رہا ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو، اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء جو تم نے شرکا بنا رکھے ہیں اللہ کے، ان کی پیروی مت کرو، لیکن تم کم ہی نصیحت مانتے ہو۔ قرآن کا ذکر کرنے کے فوراً بعد اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے منع کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اگلی آیت میں فوراً ہلاک شدہ بستیوں کا ذکر آ گیا ہے۔ بہت سی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے۔ اس سورہ کا آغاز دیکھ لیا جائے، اس میں اللہ رب العالمین کا جلال نظر آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین تباہ شدہ اقوام کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، اور ایک قوم جو کہ 13 سال سے جس میں نبی کریم دعوت دے رہے ہیں، مسلسل رات دن ان کو بلایا جا رہا ہے اللہ کے پیغام کی طرف، لیکن وہ ایسے ہٹ درم اور ضدی ہیں کہ تعصب کی بنا پر قبول نہیں کر پا رہے، نبی کی ذات پہ یقین ہے، قرآن کی دعوت کو نہیں مان رہے، اور اب وہ نبی کی جان کے در پہ ہیں۔ تو ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، انہیں وہ سارے واقعات بتائے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن تو ڈرانے کے لیے، نصیحت کے لیے آیا ہے، تم اس رب کو چھوڑ کے جس نے تمہیں سب کچھ یہ نعمتیں نوازی ہیں، قریش کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، جو وسائل دیے، ان کو چھوڑ کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو۔ بہت سی بستیاں ہیں جن سے تم دن رات گزرتے ہو، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہلاک کیا۔ دن دہاڑے جب وہ اپنے مشاغل میں بزی تھے یا راتوں میں جب سوئے ہوئے تھے تو ان کو پکڑ لیا گیا، اور جس وقت اللہ کا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبانوں پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے، انا کننا ظالمین۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اگلی ہی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے کہ تم نے رسولوں کے آنے کے بعد کون سا طرز عمل اختیار کیا، اور ہم ضرور مرسلین سے بھی، رسولوں سے بھی سوال کریں گے کہ تم نے اللہ کا پیغام پہنچا دینے کا فرض کہاں تک انجام دیا اور تمہیں اس کا لوگوں کی طرف سے کیا جواب ملا۔ اور ساتھ ہی پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف یہی پوچھ گچھ پیسی پہ نہیں رہا جائے گا، فَلَا نَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، کہ ہم خود بھی ساری کی ساری سرگزشت، سارا یہ واقعہ کے ساتھ جو بھی یہ پیش آ رہا ہے خود پیش بھی کر دیں گے پورے علم کے ساتھ، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اس دن وزن عین حق ہوگا، جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے آیات کے ساتھ ظلم کرنے والے تھے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں زمین میں پورے اختیارات کے ساتھ بسایا ہے، تمہارے لیے سامان زیست مہیا کیا ہے، زندگی گزارنے کی ساری آسائشیں تمہیں مہیا کی ہیں، قلیلا ما تشکرون، تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ ان آیات کو پڑھتے ہوئے اس وقت مشرکین مکہ کے حالات سامنے رکھیے اور مومنین کی کیفیات سامنے رکھیے کہ وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کس طرح سے دن رات بلا رہے ہیں، ان پر اتمام حجت کی جا رہی ہے۔
11 سے 25 تک آدم علیہ اور ابلیس کا ایک قصے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بنانے کے بعد جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا اور اس کا اعتراض کیا تھا، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا، یہ مٹی سے بنایا گیا ہے۔ تکبر کے بعد اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ رہا ہے اور پھر کہہ کر ہے کہ اچھا تو نے جس طرح مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں رہوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، ان کے رستوں میں بیٹھوں گا، انہیں گمراہ کروں گا۔ سب سے پہلے اس کی ڈٹائی اور ہٹ درمی دیکھیے کہ کہہ رہا ہے تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا اور اب میں بھی ان بندوں کو جس سے اس نے ازلی اور ابدی دشمنی باندھ لی اس کو تیری راہ سے گمراہ کر کے رہوں گا، آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں ہر طرف سے انہیں گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ چیلنج کر رہا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ یقیناً تجھے مہلت دی جا رہی ہے، نکل جا تو یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر، اور یقین جان جو تیری پیروی کریں گے ان کو بھی اور تجھ سمیت سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اسی کا پھر ہم دیکھیں گے آخر میں بھی اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اکثریت جو اس رستے پر چلتی ہے، ان سارے واقعات کے تذکرے کے بعد اینڈ میں بھی آتا اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ان میں سے اکثریت جو جن و انس ہے، جو گمراہی اختیار کرنے والے ہیں، وہ جہنم ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کیونکہ نہ وہ سوچتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں۔ اگلی آیات میں اس واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے جب شیطان نے ان کو بہکایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس درخت کا قریب نہیں جانا، لیکن شیطان نے بہکایا، اور وجہ کیا، کیوں بہکایا؟ تاکہ ان کی شرمگاہیں ان پر کھول دے، انسان کو بے حیائی کی طرف مبتلا کرنے کے لیے۔ اور ترغیب اس نے کیا دی کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے روکا ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ یہ دیکھیں کس طرح سے انسان کو ترغیبات دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ قسم کھا کر اس نے کہا میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، لیکن جیسے ہی ان سے غلطی ہوئی، ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، اپنی فطری شرم و حیا کی بنا پر وہ اس کو ڈھانپنے لگے، تو پھر اللہ رب العالمین نے انہیں پکارا، میں نے تمہیں روکا نہیں تھا اور بتایا نہیں تھا کہ یہ تمہارا اصلی دشمن ہے، عدو مبین ہے۔ پھر انہوں نے فوراً دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ یہ ہے آدم علیہ السلام کا رویہ۔ پہلے ہم نے شیطان کا رویہ دیکھا، متکبر، ہٹ درم اور غلطی کا اعتراف نہیں کیا، اور آدم کا رویہ یہ ہے کہ جو ہی غلطی کا احساس ہوا فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، مغفرت طلب کی۔ اس تجربے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اب زمین پہ جاؤ، وقت مقررہ تک تمہیں وہاں رہنا ہوگا، جب اللہ کی آیات آئیں گی تو ان کی پیروی کرنا، ماننے والے ابدی زندگی پائیں گے، جنت کی زندگی پائیں گے، اور انکار کرنے والے جہنم کی زندگی پائیں گے۔ پیچھے شیطان نے جو چال چلی، سب سے پہلے انسان کا لباس اتروایا، اور یہاں اللہ رب العالمین لباس کا مقصد بتا رہے ہیں آیت نمبر 26 میں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم، کہ بنی آدم تمہارے لیے اللہ نے لباس اتارا ہے تاکہ تم اپنی قابل شرم حصوں کو ڈھانپو، وریشہ، اور تمہارے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور لباس التقویٰ وہی بہترین ہے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ انسان اپنے ستر کو ڈھانپے، پھر اس کے بعد جسم کی حفاظت بھی ہے، پھر زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ اور ان سب چیزوں میں بہترین کیا چیز ہے؟ تقویٰ کا لباس۔ جب انسان کے دل میں تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر خوف ہوگا، انسان کو شرم و حیاء کے اندر ہوگی، تو اس کا لباس بہترین اس چیز کا مظہر ہوگا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لباس کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہی گئی ہے جو اللہ نے انسان کے لیے زینت کے طور پہ اتاری ہے۔ اور پھر شیطان کی بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بنی آدم ایسا نہ ہو شیطان تمہیں پھر اسی طرح اس فتنے میں مبتلا کرے جس طرح تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا، اور پہلا اس کا اٹیک اس پر ہوتا ہے، اس نے ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے، ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دی تھی وہ، اور اس کے ساتھ یہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہاں سب سے بڑی چیز ہے کہ شیطان جب انسان کو گمراہی کی طرف مبتلا کرتا ہے، پہلے اس کے اندر سے شرم و حیا ختم کرتا ہے۔ شیطان کی اس حرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مشرکین عرب کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جسم کے قابل شرم حصوں کی پردہ پوشی کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حج کے موقع پر برہنہ طواف کیا کرتے تھے۔ ان کی نگاہ میں یہ ایک مذہبی فعل تھا اور نیک کام سمجھ کے کرتے تھے، اس لیے آیت نمبر 28 میں کہا جا رہا ہے یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقہ پر پایا، یا اللہ نے ہمیں ایسے ہی کرنے کا حکم دیا۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا۔ اللہ نے تو حکم جس چیز کا دیا وہ کیا ہے کہ راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور حکم یہ دیا ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے پکارو۔ در حقیقت یہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کو اپنا اولیاء بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے رستے پر ہیں۔ ان کے پاس اپنی ان حرکتوں کی، اپنے یہ جو انہوں نے طور طریقے اختیار کر رکھے ہیں، جو رسومات اختیار کر رکھی ہیں، ان کی کوئی حجت نہیں ہے، نہ ہی اللہ نے کوئی ایسی بات کہی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے تو کہا ہے
یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو. جو اللہ نے زینتیں اتاری ہیں وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کے سامنے حاضر ہوتے اس سے آراستہ رہو. کھاؤ پیو، حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور بلکہ ان سے سوال کیجئے کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا؟ کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاکیزہ چیزیں ممنوع کر دی ہیں، حرام قرار دے دی ہیں؟ یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. ایمان والوں کا اور نیکی کا تصور یہ نہیں کہ آپ اللہ کے قرب کے ہوں گے جب ان چیزوں کو اپنے پر حرام قرار دے دیں گے، اللہ تعالیٰ کی رزق کو یا اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ زینت کی چیزوں کو. بلکہ انہی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ فلسفی، ہر وہ مذہب جو ان چیزوں کو انسان کے اوپر حرام قرار دیتا ہے وہ من جانب اللہ نہیں ہے. اللہ نے تو ان چیزوں کو انسانوں کے لیے کہا ہے کہ تمہارے لیے اتاری گئی ہیں، اور ایمان والے زیادہ حقدار ہیں وہ ان کا استعمال کریں. اپنی عبادات کے موقع پر اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہوئے اور ان سے استفادہ کریں، جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے انہیں استعمال کریں. اللہ نے جو حرام قرار دیا وہ کیا حرام قرار دیا؟ بے شرمی کے کام، حق کھلے ہوئے چھپے، حق کے خلاف زیادتی، اللہ کے نام پہ ایسی باتیں کہنا جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، یہ حرام ہے. آیت نمبر 34 میں اہم اصول بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح انسانوں کے لیے ایک مدت عمل مقرر ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے قوموں کے لیے بھی ایک مدت عمل مقرر کر رکھی ہے. جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو لمحہ بھر کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ صفحہ ہستی سے اس قوم کو مٹا دیتا ہے. اس کے بعد آیا نمبر 35 میں رسولوں کی باسط کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی رسول تمہارے پاس آئیں، میری آیات سنائیں تو ان کی اطاعت کرو. جو کہ نافرمانی سے بچے گا، اپنے رویے کی اصلاح کرے گا، اس کے لیے کوئی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا. اور جو آیات کو جٹلائیں گے، تکبر کریں گے، وہ آگ والے ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اور پھر انہی جٹلانے والوں کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب وہ جو انبیاء کو جٹلانے والے ہیں، اللہ کی آیات کو جٹلانے والے ہیں، جب فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے تو ان سے پوچھیں گے کہاں ہے تمہارے معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے. وہ اپنے اوپر خود گواہی دیں گے. یہ وہی مضمون ہے جو ہم سورہ ال نام کے اینڈ میں پڑھ چکے ہیں. اور پھر جب ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو ہر جو بعد میں آنے والا گروہ ہے، پہلے والے گروہوں پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا کہ ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے. تو اللہ رب العالمین کہیں گے کہ ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے. گمراہ ہونے والے صرف اپنی گمراہی کا وبال ہی نہیں سمیٹیں گے، بلکہ اب ان کی وجہ سے دوسری قومیں گمراہ ہوئیں، دوسرے لوگ گمراہ ہوئے، ان کی گمراہی کا وبال بھی انہیں کے اوپر آئے گا. اور آیا نمبر 40 میں ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جٹلایا اور تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے بالکل نہیں کھولے جائیں گے. ان کا جنت میں داخل ہونا اسی طرح ناممکن ہے جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. یہاں انسان فوراً تصور کر سکتا ہے کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کے گزرنے کی مثال دینا کہ وہ چیز ممکن ہی نہیں. اور یہ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جزا ہے کہ جو مجرم ہیں اللہ کے، جن کا جہنم بچھونا ہوگا، جہنم ہی اوڑھنا. اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو مان لیا، اچھے کام کیے، ان کے لیے جنتیں ہیں. ان کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے خلاف کوئی کدورت ہوگی بھی تو اللہ سے نکال دیں گے. اور اہل جنت اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس وقت کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ اللہ ہی کی تعریف جس نے ہمیں یہ رستہ دکھایا. ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا. واقعی ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول حق لے کر آئے تھے. اور اس وقت انہیں ندا آئے گی، آواز آئے گی کہ جنت جس کے تم وارث بنائے گے ہو، تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے ہو، کہ اللہ بندوں کا قدردان ہے، شاکر ہے وہ. پھر اصحاب جنہ اور اصحاب دوزخ اور ان کے آگے کچھ ڈائلاگ آئے ہیں. جنت والے دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ ہم نے تو وعدوں کو سچا پایا، کہ تم نے بھی وعدوں کو سچا پایا، اللہ کے وعدوں کو؟ تو وہ اعتراف کریں گے کہ ہاں واقعی ہم نے جو اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں ڈرایا تھا وہ ہم دیکھ رہے ہیں، بھگت رہے ہیں. تب ایک پکارنے والا پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. پھر ان اصحاب جنت اور اصحاب النار کے درمیان میں ایک اوٹ ہوگی، اس کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے، الاراف، اصحاب الاراف. اور وہ لوگوں کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے. جہنم والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، جنت والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے. اس دن نگاہیں خوب تیز ہوں گی، دور دور تک دیکھنا ممکن ہوگا. اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے حجابات ہٹا دے گا. تو اس وقت وہ اصحاب الاراف جو ہیں وہ اصحاب جنت کو دیکھ کے پہچان کے ان کو آواز لگائیں گے اور کہیں گے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. اور یہ اصحاب الاراف وہ لوگ ہیں جن کا بھی جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہیں ہوا، یہ بے منتظر ہیں، اللہ ان کا فیصلہ فرما دے. اور جیسے ہی وہ دوزخ والوں کی طرف دیکھیں گے اور فوراً دعا مانگیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہ اللہ ہمیں ظالم لوگوں میں سے نہ بنانا. اور پھر یہ اصحاب الاراف جو ہیں کچھ لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو جہنم میں دیکھ کے پھر ان سے سوال کریں گے، جو بڑے بڑے شخصیتیں دنیا میں گزری ہوں گی تو ان کو پہچان کے کہیں گے دیکھ لیا تم نے، آج تمہارے جتھے کسی کام نہ آئے، ناساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے. اور یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو خدا اپنی رحمت سے کچھ نہیں دے گا. اور آج وہی لوگ ہیں کہ جنت میں موجود ہیں. اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج.
اور پھر اس وقت اصحاب النار جو ہیں اصحاب الجنت سے کہیں گے، جنت والوں سے کہیں گے کہ کچھ پانی ہماری طرف بھی ڈال دو اور کچھ کھانا رزق جو اللہ نے تمہیں دیا ہمیں بھی دے دو۔ اہل جنت ان کو جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں نعمتیں آج ان کا انکار کرنے والوں پر حرام ٹھہرا دی ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا، جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے، ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ آیہ نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم ان لوگوں کے پاس ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا، جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا اب بھی یہ لوگ جن کے سامنے یہ کتاب پیش کی جا رہی ہے ایمان لانے کے لیے کسی اور چیز کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی خبر یہ کتاب دے رہی ہے؟ جب وہ انجام سامنے آ جائے گا اس وقت یہ اعتراف کریں گے، پھر سفارشی ڈھونڈیں گے، اس وقت مہلت نہیں ملے گی۔ آیہ نمبر 54 میں توحید کے دلائل دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، دن رات کے پیچھے دوڑا چلاتا ہے، جس نے سورج چاند تارے پیدا کیے، سب اسی کے فرمان کتابیں ہیں۔ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے، اسی کا امر، پیدا کرنے والا وہ ہے تو امر بھی اسی کا ہوگا، حکم بھی اسی کا چلے گا، بڑا بابرکت ہے اللہ، یعنی کہ خالق وہ ہے اور احکامات کسی اور کے چلیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اس رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے، خاموشی کے ساتھ، چپ چپ کے، وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب زمین کی اصلاح ہو چکی تو اس میں فساد مت برپا کرو، خوف اور طمع کے ساتھ اس کو پکارتے رہو، اللہ کی رحمت محسنین کے حصے ضرور آئے گی۔ اور آگے جو مثال دی جا رہی ہے اس مثال کو ہم دن رات آبزرو بھی کرتے ہیں، ہمارے سامنے کی مثال ہے، اور اس مثال کو اللہ تعالیٰ رسولوں کی دعوت کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، اور پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو کسی مردہ سرزمین کی طرف انہیں بھیج دیتا ہے، وہاں بارش برسا کر اس میں سے طرح طرح کے پھل نکالتا ہے۔ دیکھو ہم اسی طرح مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید تم اس مشاہدے سے سبق لو، یا آخرت کی زندگی کا بھی ایک اس سے ہم سبق لے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو آگے اس بارش کے بعد جو زمین پھل و نباتات دیتی ہے اس سے ہم رسولوں کی دعوت سے فیض یاب ہونے والے لوگوں کی مثال بھی سمجھ سکتے ہیں۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ جب اللہ رب العالمین کی رحمتیں برستی ہیں، اس کی شریعتیں، اس کے احکامات، اس کی نعمتیں، بابرکت پیغامات آتے ہیں، تو جو نیک لوگ، صالح لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جن کے دلوں میں کفر ہوتا ہے، جن کے دلوں میں بغض ہوتا ہے، عناد ہوتا ہے، وہ اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کر پاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام سن کر فوراً اس پہ آمنا کہتے ہیں، صدقنا کہتے ہیں، سمینا و اطعنا کہتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 171 تک ہمیں 6 قوموں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان قوموں کے تذکروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کے ہلاکت کے قانون کی وضاحت کرتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ قوموں کو بدل دیتے ہیں۔ وہ وقفے وقت سے قوموں کو مہلت دینے کے بعد ہلاک کرتا ہے، ان کے نیک لوگوں کو بچا لیتا ہے، پھر امامت اور قیادت کے لیے ایک اور قوم کو میدان میں لے آتا ہے۔ اب یہاں سب سے پہلے ابتدا جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم سے کی گئی ہے، کیونکہ قرآن کی روح سے جس سالے نظام زندگی پر حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو چھوڑ کے گئے تھے، ان میں سب سے پہلا بگاڑ حضرت نوح کے دور میں رونما ہوا، اور ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے ملتی جلتی روایات دنیا کے ہر خطے میں پائی جانے والی قوم کے قدیم لٹریچر میں بھی ملتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ اس وقت سے تعلق رکھتا ہے جب نسل آدم کسی ایک ہی خطے زمین میں رہتی تھی، پھر وہاں سے نکل کر دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلی۔ دنیا میں بسنے والی تمام قوموں کی ابتدائی تاریخ میں ان کے قدیمی لٹریچر میں ہمیں ایک ہماگیر طوفان سیلاب کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوری نسل آدم کسی ایک ہی خطے زمین میں رہتی تھی، پھر وہاں سے نکل کر یہ پوری دنیا میں پھیلی۔ 59 آیہ میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم کو کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، اور میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ان الفاظ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قوم اللہ کے وجود کی انکاری نہیں تھی، بلکہ جس گمراہی میں مبتلا ہوگی تھی وہ شرک تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تمہیں بڑی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں، جبکہ نوح علیہ السلام نے پھر انہیں کہا کہ اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا، اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ بتا دیا گیا ہے، وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں، اور تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی ہے تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ، تم پر رحم کیا جائے، لیکن انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ یہ معاملہ جو نوح علیہ السلام ان کی قوم کے سرداروں کے درمیان پیش آ رہا ہے ویسا ہی معاملہ ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کے درمیان پیش آ رہا ہے، بلکہ آگے دوسرے انبیاء کے ذکر جو کسی بھی بیان ہو رہے ہیں ان میں بھی یہی دکھایا گیا کہ ہر نبی کی قوم کا رویہ اہل مکہ کے رویے سے اور ہر نبی کی تقریر ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے مشابہ ہے۔ اس کے ذریعے قرآن اپنے مخاطبوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ انسان کی گمراہی ہر زمانے میں بنیادی طور پر ایک ہی رہی ہے، ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی آنے والی ہدایتیں بھی وہی ہیں، ان ہدایتوں کے منکروں کا حشر بھی وہی ہوگا۔
اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ جسٹ 6 آیت میں ذکر کر دیا گیا ہے، لیکن نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ۔ یہاں ان واقعات کے مختصراً ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر نبی کی تعلیم بتا دی جائے کہ ان کی تعلیم کیا رہی ہے، سرداران قوم کا رویہ کیا رہا ہے۔ جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور کہہ دیا کہ اس قوم کی مہلت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتے ہیں جب انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جو ایمان لائے تھے ایک کشتی میں بچا لیا، باقی سب کو غرق کر دیا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا۔ انہم کانوا قوما امین، بے شک وہ ایک اندھے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو نہیں سمجھ سکے۔ سیکنڈ واقعہ قوم عاد کا ہے جن کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور ہود علیہ السلام نے بھی کیا کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، کیا تم غلط روی سے پرہیز نہیں کرو گے؟ افلا تتقون۔ لیکن قوم کے سرداروں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا اور کیا کہا، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں، ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ سیم واقعہ ڈائلاگ ایسے لگ رہے ہیں جیسے مشرکین مکہ ہی کی باتوں کو نقل کیا جا رہا ہے، لیکن ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں، اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، ناصح امین۔ اور پھر ان کے تعجب کا بھی کہا جائے، تمہیں اسی بات پر تعجب ہے کہ میں خود تمہیں کے اندر کا ایک فرد ہوں۔ پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں کہ نوح کی قوم کے بعد اللہ نے تمہیں اس زمین کا وارث بنایا ہے اور تمہیں خوب تنومند کیا ہے، پس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اب ان کا اعتراض آگے کیا ہے، جواب کیا ہے، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں، انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے تھے؟ اچھا لیا وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا تھا۔ یہی مشرکین مکہ کی بات تھی کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی، اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم اس سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے؟ تم نے کسی کو بارش کا، کسی کو ہوا کا، کسی کو دولت اور کسی کو بیماری کا رب بنا لیا، اللہ نے تم کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ اچھا پھر تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے مہربانی سے ہود کو اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری قومیں جن کے تذکرے کیے جا رہے ہیں یہ عرب کے ارد گرد بستی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا مسکن عراق کے ایریے میں ہے، قوم عاد کا مسکن احقاف کا علاقہ ہے جو حجاز اور یمن اور یمامہ کے درمیان ہے، جہاں سے یہ سفر کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہی کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو کیا کہا کہ اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے۔ پھر ان کے مطالبہ کرنے پہ جو بطور نشانی ان کو اونٹنی دی گئی اور انہیں پھر خبردار کیا گیا کہ اس کو ہاتھ مت لگانا، نقصان نہ پہنچانا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں آ لے گا۔ پھر انہیں اللہ کی نعمتیں یاد کروائی گئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد اس زمین کا جانشین بنایا ہے، تمہیں زمین میں یہ منزلت بخشی ہے کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ اللہ کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جانا، زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ قوم سمود کا مسکن شمال مغربی عرب کا علاقہ ہے جسے الحجر کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ مدینہ اور تبوک کے درمیان ہے جسے مدائن صالح کہتے ہیں۔ آج بھی ان کی کچھ عمارتیں موجود ہیں جو انہوں نے پہاڑوں کو کھود کر بنائی تھیں۔ سمود کی قوم کے سردار جو بڑے بنے ہوئے تھے انہوں نے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا، کیا واقعی تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ یہاں بھی دیکھیں متکبر ہیں وہ ایمان نہیں لا رہے، وہ کمزور لوگ ہیں، جو غریب طبقہ ہے وہ ایمان لے آیا ہے، اور جو متکبر لوگ ہیں ان کو تنگ کر رہے ہیں، ٹارچر کر رہے ہیں، ان پہ اعتراضات کر رہے ہیں۔ بڑائی کے مدعیوں نے کہا کہ جس چیز کو تم مانتے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اللہ کی اس نشانی یعنی اونٹنی کو مار ڈالا اور صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے لے آ اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے، یعنی انہیں عذاب کا بھی ڈر خوف نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کیا کیا کہ آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا، وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ قوم نوح کو سیلاب سے تباہ کیا گیا، قوم عاد کو جھٹلائے جانے کے جرم میں ہوا کے ذریعے ہلاک کیا گیا، تو قوم سمود کو زلزلے کے ذریعے ہلاک کر ڈالا۔ اور اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے، اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا، میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں، تجھے اپنے خیر خواہ پسند نہیں۔ یہ واقعات بتا کے مشرکین مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے، خبردار کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد آگے ذکر لوط علیہ السلام کا آتا ہے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور یہ بحیرہ مردار جہاں واقع اس ایریے میں رہتے تھے۔ لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ بجائے وہ قوم لوط علیہ السلام کی تنبیہ پر کان دھرتی، الٹا انہوں نے کیا کہا، نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے لوط کو اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے، کیونکہ وہ ان کی ہمدرد تھی اپنی قوم کی، ان کا ساتھ دینے والی تھی، تو کہا کہ بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش، پتھروں کی بارش۔ پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔
اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بدکاری، زنا اور قوم لوط جیسے عمل کرنے والوں کی سزا رجم ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں 85 سے 93 تک قوم شعیب کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں کہ مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ مدین کا علاقہ حجاز کے شمال مغرب میں ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تجارت پیشہ قوم تھی۔ 2 بڑی تجارتی شاہراہیں ان کے پاس سے گزرتی تھیں جو عراق اور مصر اور یمن اور مکہ کی طرف سے گزرتی تھیں۔ یہ ان کے عین چوراہے پر اس قوم کی بستیاں تھیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اور شعیب علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جب اللہ کی واضح نشانیاں تمہارے پاس آ چکی ہیں۔ اور دوسرا اس قوم کا جرم کیا تھا؟ شرک کے ساتھ ساتھ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور ان تنبیہ کی گئی کہ تمہارے پاس رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو۔ اور انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو وہ زمانہ جب تم تھوڑے تھے، اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، آنکھیں کھول کر دیکھو زمین میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے بھی جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے کیا کہا کہ شعیب تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، نہیں تو ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہمیں زبردستی پھیرا جائے گا چاہے ہم راضی نہ بھی ہوں، ہم اللہ پر جھوٹ کرنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں واپس آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس طریقے سے نجات دے چکا ہے۔ پھر شعیب علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک فیصلہ فرما دے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے سردار جو کہ ان کی نافرمانی کا ارادہ کر چکے تھے، بات ماننے سے انکار کر دیا، آپس میں مشورہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے، کہ یہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ ایمانداری کے ساتھ کرو، خیانت مت کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اس طرح تو ہم سارے میں رہیں گے۔ ایمانداری اختیار کرنے کا مطلب تو اپنی دنیا برباد کر لینے کا ہے۔ پھر ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا، وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی زلزلے کے ذریعے ہلاک کیا گیا، اور جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ اور شعیب یہ کہہ کر ان بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے، تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہو۔ ان 5 قوموں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بہت مختصر الفاظ میں کرتے ہوئے واضح بتایا کہ ان سب انبیاء کی تعلیم کیا تھی؟ توحید کی تعلیم تھی، شرک کی نفی تھی، اور ان کی اخلاقی خرابیوں پر، اخلاقی کمزوریوں پر، برائیوں پر انہیں تنبیہ کی جا رہی تھی، اور اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف بلایا جا رہا تھا۔ لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات پر لبیک نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مہلت عمل ختم کر کے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اب اس کے بعد آگے آیات 94 سے 102 تک اللہ رب العالمین ہلاکت اقوام کا، استبدال قوم کا اصول بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے قوموں کو تباہ کرتے ہیں۔ بڑے واضح الفاظ ہیں۔ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہمیں اپنے حالات پہ بھی غور و فکر کرنا ہے، اللہ نہ کرے کہ ہم اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آئیں۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ ان آیات میں کہا جا رہا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی پر نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا گیا ہو، کہ اللہ رب العالمین جب انبیاء کو بھیجتا ہے اور وہ قوم نافرمانیوں پہ آمادہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں سختیوں اور آزمائشوں کے ذریعے آزماتے ہیں، شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں، لعلہم یضرعون۔ لیکن جب وہ اس سے تنبیہ نہیں پکڑتے، نہیں سدھرتے، تو پھر اللہ رب العالمین دوسرا طریقہ آزماتے ہیں، پھر ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا گیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں، آخر کر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا جب انہیں خبر ہی نہ ہوئی۔ پہلے اللہ رب العالمین مصیبتوں کے ذریعے آزماتے ہیں، جب وہ قبول حق کی طرف آمادہ نہیں ہوتے تو پھر خوشحالی کے فتنے میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، وہیں سے ان کی بربادی کی تمہید شروع ہوتی ہے کہ پیغمبر کی بات نہ سننے کے باوجود جب کسی قوم پر نعمتوں کی بارش ہوئی تو انہوں نے یہی سمجھا کہ اوپر کوئی اللہ نہیں جو ان کو گرفت کرنے والا ہو، یہ تو بس ایسے ہی دن تھے جو ہیر پھیر کے ساتھ آتے ہی رہتے ہیں، اور اسی گمان میں ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہم نے اچانک پکڑ لیا، انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر بستیوں کے لوگ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے، تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کہا جا رہا ہے آگے اگلی آیات میں، اور یہاں اپنا رک کے جائزہ لینا ہے، کہیں ہم بھی تو بے خوف نہیں؟ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں گے؟ یا انہیں اطمینان ہو گیا کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جب وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے ہیں؟
حالانکہ اللہ کی چال سے بے خوف وہی قوم ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک۔ اگلے آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث بنایا جاتا ہے، انہیں اس چیز سے کبھی سبق نہیں حاصل ہوتا کہ جس طرح ہم نے پہلوں کو پکڑا تھا تو اگر ہم چاہیں انہیں بھی ان کے قصوروں پر پکڑ سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ ان سبق آموز حقائق سے غفلت برتتے ہیں۔ جب غفلت برتیں پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، وہ کچھ نہیں سنتے۔ ان قصوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ان سے عبرت حاصل کی جائے، اپنے طرز عمل کی اصلاح کی جائے۔ اوپر جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان کا مقصود یہ تھا کہ جو قوم خدا کا پیغام پانے کے بعد اسے رد کر دیتی ہے اسے ہلاک کیے بغیر نہیں چھوڑا جاتا۔ اس کے بعد اب موسیٰ، فرعون، بنی اسرائیل کا قصہ کئی رکوع تک چلتا ہے۔ اس میں کفار قریش اور یہود کے علاوہ مسلمانوں کو بھی نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ کی مدد آنے میں دیر ہوتے دیکھ کر وہ دل شکستہ نہ ہوں۔ دوسرا یہ بھی کہ اگر ایمان لانے کے بعد جو گروہ یہودیوں کی سی روش اختیار کرتا ہے تو پھر وہ یہودیوں کی طرح لعنت میں گرفتار ہوتا ہے۔ آیات 103 سے لے کر 137 تک موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور فرعون کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو توحید کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کی درخواست کی۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے نشانیوں کا مطالبہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا اور ید بیضا کے معجزات ہیں جو پیش کر دیے، لیکن انہیں سے دیکھتے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا الزام لگا دیا، اور ساتھ ہی اگلی بات کیا کہی کہ یہ تو در حقیقت تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ یعنی ان کی دعوت سے ہی وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جس ایمان کی دعوت دے رہے ہیں اور جس توحید کی دعوت دے رہے ہیں اس کا مطلب پورے نظام زندگی کو حیثیت مجموعی تبدیل کرنا ہے۔ اب فرعون نے موسیٰ کو شکست دینے کے لیے مختلف شہروں سے جادوگر طلب کیے، اور جب جادوگر فرعون کے پاس پہنچے تو انہوں نے پہلے آتے ساتھ ہی کہا کہ ہمارے لیے کیا اجر ہوگا جب ہم موسیٰ کو شکست دے دیں گے۔ تو اس نے ان سے وعدہ کیا کہ تم مقربین میں سے ہوگے۔ مقابلے کے دن موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے، نبوت کے معجزے نے جادوگروں کے جادو کو ختم کر دیا۔ اس چیز کو دیکھتے ساتھ ہی جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ کسی چیز نے گویا انہیں اندر سے سجدے میں گرا دیا ہے، اور وہ کہہ اٹھے کہ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ اپنی چال کو ناکام ہوتے دیکھ کر فرعون کو سخت غصہ آیا اور وہ جادوگروں سے کہہ اٹھا کہ تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئے، اور پھر بجائے اس چیز کو ماننے کے الٹا کہنے لگا یہ تو تم لوگوں نے کوئی خفیہ سازش کی تھی، تم نے جادوگروں نے اور موسیٰ علیہ السلام نے مل کر، حالانکہ اس نے خود ان جادوگروں کو طلب کیا تھا۔ فرعون نے جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دینے اور سولی پر لٹکانے کی دھمکی دی۔ مسلمان ہو جانے والے جادوگروں نے ایمان پر بے مثال ثابت قدمی کا اظہار کیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اللہ رب العالمین ہم پر صبر کا فیضان کر ہمیں دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ اس واقعے کے بعد بھی انہیں چین نہ آیا اور فرعون کے جو درباری سردار ہیں وہ سازشیں کرنے لگے اور فرعون سے کہنے لگے کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں، تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھیں؟ اس چیز پر اسے یعنی قائل کیا گیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھائے۔ اس نے پھر دھمکی دی کہ میں ان کے بیٹوں کا قتل کراؤں گا اور عورتوں کو جیتا چھوڑ دوں گا، جس طرح کہ اس سے پہلے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بنی اسرائیل کے ساتھ طریقہ روا رکھا تھا۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور آخری کامیابی انہی کے لیے جو اسے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے سے انہیں کہہ رہی ہے کہ ہم تیرے آنے سے پہلے بھی ستائے جاتے تھے، اب بھی تیرے آنے پر ستائے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی۔ 128 سے اگلی آیات میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا ہے، شاید کہ ان کو ہوش آ جائے، مگر جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہیں ہم اسی کے مستحق تھے، برا زمانہ آتا اور موسیٰ اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال بد ٹھہراتے، حالانکہ ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی اور اکثر بے علم تھے۔ اللہ رب العالمین نے پے در پہ ان پر کئی طوفان بھیجے، ٹڈی دل چوڑے، سسریاں، مینڈے، خون کا عذاب مسلط کیا گیا۔ ان سب دلائل کے باوجود انہوں نے تکبر کا اظہار کیا تو پھر اللہ رب العالمین نے فرعون اور آل فرعون کو ہلاک کر ڈالا، کیونکہ وہ اللہ کی یاد کو جھٹلانے والے تھے اور اس سے غفلت برتنے والے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے اس نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا، یعنی شام اور فلسطین۔ اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے وہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون کی اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد ہوا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ اس کے بعد آیات نمبر 138 سے لے کر 157 تک دوسرا پیراگراف ہے جس میں حروج کے بعد بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا تذکرہ ہے۔ حروج کے بعد بنی اسرائیل کا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جو کہ بت پرست تھی، تو ان کو دیکھ کے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ اس بات پر موسیٰ علیہ السلام برہم ہوئے، انہیں تلقین کی کہ توحید پر قائم رہو، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ حالانکہ وہ اللہ ہی جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے، اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی ہے، تمہیں تو اس مصیبت سے نکالا جس میں تم مبتلا تھے۔
پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کی قرارداد پر بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو اپنا جانشین بنایا۔ اللہ رب العالمین نے وہاں موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں اللہ رب العالمین کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا تو تو مجھے دیکھ سکے گا۔ لیکن جیسے ہی رب نے پہاڑ پر تجلی کی سرے ریزہ کر دیا تو موسیٰ غش کھا کر گر پڑے اور ہوش آیا تو کہا سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، کہ میں پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کر دی اور کہا کہ ان کو مضبوطی سے تھام لو، اپنی قوم کو اس کی نصیحت کرو اور اس کے بہترین طریقے کی پیروی کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کی قوم نے، سامری نے زیورات سے بچڑے کا پتلا بنایا، قوم نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر اپنی قوم کے اس شرک پر سخت غصے ہوئے اور ہارون علیہ السلام پر بھی غصے کا اظہار کیا۔ پھر قوم کو جب احساس ہوا تو وہ دعا کرنے لگی، لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہارون علیہ السلام کی وضاحت پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اپنے لیے بھی، اپنے بھائی کے لیے بھی، اور اللہ رب العالمین نے بچڑے کو معبود بنانے والوں کو دنیاوی عذاب سے دوچار کیا۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ مقام کی طرف گئے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ پر توبہ اور استغفار کر سکیں، معافی مانگ سکیں۔ رستے میں ان کو زلزلے سے دوچار کیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ اللہ رب العالمین سے کہا انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الغافرین واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ انا خدنا الیک، کہ اللہ رب العالمین کہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمارے سرپرست ہیں، ہم پر رحم فرمائیے، سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں، ہمارے لیے اس دنیا کی بلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں کہا کہ سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ورحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ آگے بھی جو ہمیں لگ رہا ہے کہ آیات جاری ہے، اللہ رب العالمین ساتھ ہی اس وقت کے موجود جو اہل کتاب ہیں، یہود ہیں، ان کو نبی کریم پر ایمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول، کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے بھی لکھی گئی ہے جو اس رسول النبی الامی کی پیروی کریں گے، جس کا ذکر وہ اپنی کتابوں میں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے، ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں، اس کی حمایت اور نصرت کریں، اس روشنی کی پیروی کریں جس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تم سے کہا گیا تھا کہ رحمت الہی کو پانے کے لیے تقوی اختیار کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کی آیات پر ایمان لانا، اور آج نبی امی اسی چیز کی تلقین تمہیں کر رہے ہیں۔ اگر تم موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ سے رحمت کے امیدوار ہو تو اس رحمت کو حصہ آج بھی پا سکتے ہو، اس کے لیے نبی کریم پر ایمان لے آؤ۔ اور اس کا آیت نمبر 158 میں ساتھ ہی پیارے نبی سے کہا گیا کہ اعلان کر دیجئے آپ اپنی رسالت کا، عالمگیر رسالت کا، سب لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے نبی کہہ دیجئے اے انسانوں میں تم سب کی طرف خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، بس ایمان لاؤ اس نبی امی پر جو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کو مانتا ہے، پیروی اختیار کرو، امید ہے کہ تم راہ راست پا لو گے۔ بنی اسرائیل کو نبی کریم پر ایمان لانے کی دعوت دینے کے ساتھ ہی نبی کریم کی عالمگیر رسالت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اگین اس کے بعد آگے سے اگلی آیات ہیں 159 سے 171 تک، اس میں بنی اسرائیل کے ان جرائم کا ذکر کیا گیا ہے، ان نافرمانیوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے ہر ایک کے لیے علیحدہ پانی جاری کیا، بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ ان پر نازل کیا گیا، اور جب انہیں کہا گیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا، مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہونا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو ان ظالموں نے آیات میں تحریف کی اور اس ظلم کی بنا پر ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا گیا۔ اس کے بعد آگے اصحاب سبت کا واقعہ آتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تبدیل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرام ٹھہرایا کہ ہفتے کے دن تم نے یہ کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حرام ٹھہرائے گئے کاموں کو وہ کس طرح سے حلال کرتے تھے، ہیلے اور بہانوں کے ساتھ۔ پھر یہاں اس میں ذکر ملتا ہے کہ ان میں 3 گروہ ہو گئے تھے، جن میں سے ایک گروہ تو برائیوں میں ملوث تھا ہی، دوسرا گروہ بھی بس ان کو دیکھا کرتا تھا، کچھ روکا ٹوکا نہیں کرتا تھا، اور ایک گروہ جب ان کو روک ٹوک
کرتا تھا تو وہ لوگ ان سے کیا کہتے تھے کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کر دینے والا یا سخت سزا دینے والا ہے؟ تو جو منع کرنے والے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس امید پر کرتے ہیں شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ تو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر آخرکار ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو لوگ برائیوں سے منع کیا کرتے تھے، اور باقی سب لوگ جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر نے سخت پکڑ لیا، انہیں ذلیل و خوار بندر بنا دیا گیا۔ آیت نمبر 169 میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ان کے ایسے ناحلف جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہونے کے باوجود دنیا کے فائدے سمیٹتے تھے اور پھر ساتھ میں امید رکھتے تھے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، کہ ہم تو آل یعقوب ہیں۔ جیسے ہی انہیں دنیا کے فائدے نظر آتے تو پھر کتاب الہی کے احکامات بھول جاتے، حالانکہ اللہ رب العالمین ان سے ایسا کوئی غیر مشروط وعدہ نہیں کیا کہ تم اولاد بنی اسرائیل ہونے کے بنا پر بخشے جاؤ گے۔ خود ان کی کتابوں میں یہ ذکر تھا کہ نسل کی بنیاد پر مغفرت نہیں ہوگی، بلکہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامیں گے، الذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، کہ اللہ رب العالمین کی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ جو لوگ کتاب کی پابندی کریں گے، جنہیں نماز قائم کر رکھی ہوگی، ایسے نیک کردار لوگوں کا اللہ اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اس سارے تذکرے کے اینڈ میں آخری آیات میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان سے جو وعدہ لیا تھا کوہ طور کو ان کے اوپر مسلط کر کے، اس وقت بھی یہی وعدہ لیا گیا تھا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، کہ اللہ رب العالمین جو کچھ تمہیں کتاب میں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کر سکو، تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو۔ اللہ نے اس چیز کا ان سے وعدہ لیا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے کوئی ان سے غیر مشروط وعدے نہیں کیے کہ تم جو کچھ بھی کرو گے بخشے جاؤ گے اور جنت پالو گے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ختم ہوتا ہے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بتایا کہ فرعون کی طاقت اور قوت کو کس طرح ختم کیا گیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے بار بار انہیں تنبیہات کی لیکن وہ نہیں باز آئے۔ اس کے بعد اہل کتاب کے تذکرے میں جہاں یہود کو تنبیہ کی جا رہی ہے، وہ مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے کتاب دے کر بھیجی اور وہ اس کتاب کی پابندی نہیں کر سکے تو دنیا میں وہ کس طرح ذلیل و خوار ہوئے، اور آج بھی ابھی ان کو مہلت عمل دی جا رہی ہے۔ آج بھی اگر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بنے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، اور وہ تعلیمات جو ان کو ان کی کتاب کے ذریعے دی کی تھیں اور جن کی تلقین آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور سارے انبیاء کرتے چلے آئے ہیں، اس کی پیروی کرنے لگ جائیں اور اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو یقیناً آج بھی متقین کی زندگی گزار سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخری جو آیات ہیں 172 سے لے کر 206 تک، اس میں یہ کتاب کا اختتامی پیراگراف ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اہل الست کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 172 سے 174 تک عہد الست کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کر کے ان سے پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اعتراف کیا تھا، ہاں کیوں نہیں۔ اور یہ عہد اللہ تعالیٰ نے کیوں لیا تھا؟ تاکہ روز قیامت تک کے لیے اتمام حجت ہو۔ اس میں لوگوں کو ان کی فطرت میں توحید کی پہچان رکھی گئی ہے، توحید کی دلیل فراہم کی گئی ہے، اور اب کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس سے بے خبر تھے، یا شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی، ہم بعد کی نسل میں پیدا ہوئے تو ہمیں کس قصور میں پکڑتے ہیں، جو غلط کار لوگوں نے کیا۔ سب روحوں نے اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اعتراف کیا ہوا ہے، ان کی فطرت میں پہچان رکھی گئی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جب دنیا میں بھیجتے ہیں عقل شعور بھی دیے گئے، دنیا میں پھیلی ہوئی نشانیاں بھی توحید پہ دلائل فراہم کرتی ہیں۔ فطری پہچان کے علاوہ دنیا میں بکھری ہوئی نشانیوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین انبیاء کو بھی بار بار تنبیہات دے کر بھیجتے ہیں۔ اب ساری حجتیں ان پر پوری ہو چکی، اب بھی کوئی اگر شرک سے باز نہیں آتا تو وہ خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے عذاب کا مستحق ثابت کرتا ہے۔ 175 سے 76 تک ایک دنیا دار مادہ پرست آدمی کا قصہ ایک مثال کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا، اپنے احکامات کا علم دیا تھا، لیکن اس نے شیطان کی پیروی کی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی پیروی کر کے رفعت اور بلندی حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور زمین کے ساتھ چمٹ جانا پسند کیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی حالت کتے کی سی ہوگی، تم اس پر حملہ کرتے ہو تب بھی زبان لٹکائے رہے، تم اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یعنی اپنی خواہشات نفس کی پیروی، شہوت کی پیروی میں وہ اس کتے کی طرح ہو گیا، تعلیم ہونے کے باوجود۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب الہی کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، اپنا تقوی عطا کرے۔ اگلی آیات میں اللہ رب العالمین مقصد زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے مقصد زندگی کو نہیں پہچانتا، ہدایت نہیں پاتا، گمراہوں کی سی زندگی گزارتا ہے تو بہت سے بے مقصد انسان جن مویشیوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔
ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ تفکر کا کام نہیں کرتے، ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھنے کا کام نہیں کرتے، ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سننے کا کام نہیں لیتے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ ان کو اللہ تعالیٰ، ان کی اکثریت کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ وہی بات جو شروع میں کہی گئی، شیطان سے کہا گیا جو کوئی تمہاری پیروی کرے گا تم سمیت ان سب سے جہنم کو میں بھر دوں گا۔ اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اسے ان ناموں سے ہی پکارو، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے نام رکھنے میں سیدھی راہ سے منحرف ہو جاتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ آیات نمبر 182 سے آگے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے، ان کو تباہی کی وعید دی گئی ہے۔ اور ان آیات میں قریش کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے صاحب، آپ کے ساتھی ہیں، ان پر کسی دیوانگی جنون کا اثر نہیں، وہ تو نذیر مبین ہے۔ کیا انہوں نے کبھی آسمان و زمین کی نشانیوں پر غور نہیں کیا؟ جو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں پیدا کی ان کی تخلیق پر غور نہیں کیا؟ کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی زندگی کی مہلت پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تنبیہات، ان نصیحتوں کے بعد یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے کوئی رہنما نہیں، اللہ انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ آیا 187 میں قریش کے اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی جس سے آپ بار بار ڈرا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کریم سے، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، کہہ دیجئے کہ اس کا صحیح علم اللہ ہی کے پاس ہے، لا يُجَلِّهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، وہ اسے اپنے صحیح وقت پر ظاہر کر دے گا، اور وہ وقت زمین و آسمان پر بڑا بھاری ہوگا اور تم پر اچانک آ جائے گا۔ میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، وہ صرف اللہ ہی کو علم ہے۔ اور ساتھ ہی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ توحید اختیار کی بھی وضاحت کر دیجئے کہ کہہ دیجئے کہ نفع و نقصان کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، میرے پاس بھی نہیں، ورنہ اگر میرے پاس علم ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سا خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو صرف ایک خبردار کرنے والا، خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو، لقوم یؤمنون، جو ایمان لانے والے ہیں۔ توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں انسان کی اپنی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک جان سے پیدا کیا، پھر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے زوج بنایا۔ جب اللہ سے اولاد دے دیتا ہے تو بجائے اللہ کا شکر گزار ہونے کے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں اس نعمت میں۔ اب ان لوگوں کو توحید پر قائم رہنے اور شرک سے بچنے کا حکم دینے کے ساتھ ہی غیر اللہ کی جو بے بسی اور لاچاری ہے اس کی تصویریں کھینچی جا رہی ہے۔ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، وہ تو خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ ان کے پکار کو دیکھو، وہ تو تمہارے پیچھے بھی نہیں آئیں گے، وہ تو خود اللہ کے بندے ہیں جیسے تم بندے ہو۔ ان سے دعائیں مانگ کے دیکھو کہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیتے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو اور سب میرے خلاف تدبیریں کر کے دیکھ لو، ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی اور مددگار وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک بندوں کی حمایت کرتا ہے۔ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنی مدد کیے جانے کے قابل ہیں، بلکہ تمہیں اگر لگتا ہے کہ وہ تمہاری بات سن سکتے ہیں تو ایسا تمہیں غلط لگتا ہے۔ حتمی تنبیہ انہیں کی جا رہی ہے کہ جو سازشیں تم پہ نبی کے خلاف کر رہے ہو کر لو، اللہ نبی کریم کا مددگار ہے۔ تمہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لے آؤ اور شرک کرنے والے نہ بنو۔ اور آخری آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان جھٹلانے والوں کو دعوت دیتے ہوئے، اللہ کی آیات کی طرف بلاتے ہوئے آپ کو ان ہدایات پر عمل کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہدایت کی جا رہی ہے خذ العفو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجیے۔ وامر بالعرف، اور معروف کی تلقین کرتے رہیے۔ واعرض عن الجاہلین، اور ان جاہلوں سے مت الجھیے۔ اور جب کبھی آپ شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کریں تو اس پر فوراً اللہ کی پناہ مانگیے۔ اور متقین کا حال تو یہ ہے کہ جب شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چکنے ہو جاتے ہیں، انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ صحیح رستہ کیا ہے۔ اور ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیوں کے مطالبے کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے میں صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میرے پاس بھیجی ہے۔ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، جو نشانیاں تم مانگتے ہو یہ ہیں وہ کھلی نشانیاں، جو معجزے تم طلب کر رہے ہو یہ کلام ہے وہ کھلا معجزہ۔ بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، سورہ انعام میں بھی ہم ایسی ہی آیت پڑھ چکے ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے ایسے ہی اتمام میں حجت کیا کہ کھلی نشانیاں، بصیرت کی روشنیاں تو آ چکی ہیں، لیکن کوئی بصیرت کی نظر رکھتا ہو تو وہ دیکھ پائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اسے قبول کرنے والے ہیں۔ پھر مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور آخری نصیحت جو کی جا رہی ہے ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں، خوف اور زاری کے ساتھ، ہلکی زبان سے بھی اور آواز کے ساتھ بھی۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں،
ان واضح نصیحتوں کے بعد جو مومنین کو ان آیات میں کی جا رہی ہیں کہ اپنی دعوت میں ان اصولوں کو سامنے رکھیے، اور قریش مکہ کو پوری تنبیہ کے بعد جو آخری آیت میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ آیت سجدہ ہے۔ اس آخری آیت میں اگر اس آخری آیت کو پڑھتے ہوئے ہم بالکل شروع کی آیات کو ذہن میں رکھیں جس طرح آغاز ہوا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے منہ موڑتے ہیں ان کو اللہ نے کس طرح تباہ کیا، پھر جو قصہ آدم و ابلیس کا ذکر کیا گیا تھا اس میں ابلیس کے انکار کرنے کی وجہ بھی کیا بتائی، اس نے بڑھائی کے گھمنڈ میں آ کے کیا تھا کہ انا خیر منہ، اور مشرکین مکہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اس وقت جس بڑھائی کے گھمنڈ میں پڑے ہو ذرا غور کر لو، کیا تم بھی شیطان ہی کی طرح اسی رستے پر چلنا چاہتے ہو، جہنم کے لیے جہنم میں جانا چاہتے ہو؟ جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، جو اللہ کے حضور کوئی مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی بڑھائی کے گھمنڈ میں آ کے اللہ کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، ہمہ وقت تسبیح میں رہتے ہیں، اس کے آگے جھکے رہتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یا ربی یا ارحم الراحمین ہمیں دلوں کا تقوی عطا کر دے، ہمیں عاجزی عطا کر دے۔ ابھی تک ہم نے جتنی قوموں کا تذکرہ پڑھا، اگر ہم ان کو مختصراً دیکھیں، ان میں ہمیں جو اسباب زوال نظر آتے ہیں، سب سے پہلی چیز شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دنیا پرستی میں ملوث ہو جانا، اخلاقی لحاظ سے پستی، برائی اور بے حسی، نعمتوں کی ناشکری، زمین پہ فساد پھیلانا، کمزور طبقوں کا استحصال کرنا، ان کے اوپر ظلم توڑنا اور آپس میں گروہوں میں بٹ جانا۔ جو قوم بھی ان جرائم میں پڑی اور جب دنیا کے لیے وہ نفع بخش نہ رہی تو پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ، جیسے سورہ رعد میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، ہر ندی نالہ اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا، جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے حق اور باطل کے معاملے کو اللہ واضح کرتا ہے، جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح مثالوں سے اللہ تعالیٰ اپنی بات سمجھاتا ہے۔ آخر میں ایک حدیث مبارکہ جو کہ ہمارے لیے بڑی تنبیہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہاجروں 5 آزمائشیں ہیں جن میں تم مبتلا ہوگے، یعنی مومنین کو مخاطب ہو کے، اس وقت مہاجرین سامنے تھے، آپ نے مخاطب ہو کے کہا کہ 5 آزمائشیں ہیں جن میں تم بھی مبتلا کیے جاؤ گے، اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ۔ جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے، وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں طاعون اور مختلف بیماریاں جو ان کے اسلاف میں نہیں تھیں پھیل جاتی ہیں۔ جب لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں اور سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں۔ جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنے سے رک جاتے ہیں تو آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے، اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر بارش نازل نہ ہوتی۔ جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمنوں جن کا تعلق ان کے غیروں سے ہوتا ہے ان کو مسلط کر دیتا ہے، جو ان سے ان کے اموال چھین لیتے ہیں۔ اور جب مسلمانوں کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اس کے نازل کردہ قوانین کو ترجیح نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ ہمیں کرنا کیا ہے کہ ان جرائم سے باز رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے رحمت اور استغفار کی دعائیں مانگتے رہنا ہے کہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم واجعلنا شاکرین لنعمک مثنین بها علیک قابلین لها واتممها علینا۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔